نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں۔ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی واقعات ہم بیان کر چکے ہیں، جوانی تک کے سارے واقعات ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس میں تردد کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب میں نے اسلام کی دعوت دی تو بغیر کچھ مانگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام کے اندر قبول کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ چاند ایک ہے جو مکہ کے اندر داخل ہوا اور ہر گھر کے اندر جا رہا ہے، اور جس گھر کے اندر چاند جا رہا ہے وہ نور سے چمک اٹھا، یہاں تک کہ وہ چاند جو تھا وہ ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جمع ہو گیا اور میرا گھر بھی تھا وہ چمک پڑا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ملک شام کے اندر، یمن کے اندر تجارت کی غرض سے سفر کی نیت سے گئے تو وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات بحیرہ راہب جو آسمانی کتابوں کا، ساری آسمانی کتابوں کا عالم تھا، بزرگ تھا، عمر رسیدہ تھا، تو اس کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا یہ سارا۔ تو اس نے ابوبکر صدیق سے پوچھا من این انت، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا من مکہ تھا، میں مکہ سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں قریش سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اس نبی کی آمد قریب ہے، جو آخری نبی آنا ہے، قریش قبیلے سے آنا ہے، تو وہ آخری نبی ہوگا، اور تکون وزیراً فی حیاتہ و خلیفۃ بعد موتہ، کہ تو اس کا دنیا کے اندر اس کا وزیر ہوگا اور اس کی موت کے بعد تو اس کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب جو اس کی تعبیر پوچھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پوشیدہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ واپس آ گئے، ملک شام سے سفر کر کے واپس آئے تو سارے قریش جمع ہوئے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مبارکباد دی، سفر کی، سارے احوال پوچھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ساتھی ہے محمد، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس کو کتاب دی ہے، اور سارے جو بت ہیں وہ بتوں کی وہ چٹلا رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے کافی فساد پھیلایا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گھر میں گئے اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے ملاقات کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ قریش جو کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور مجھے کتاب عطا کی ہے، میں ہی آخری نبی ہوں، اور اللہ جل شانہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کافی ساری حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے رہیں، صلہ رحمی کی آپ نے باتیں کی ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی باتیں کی ہیں، آپ اگر نبوت کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں آپ کے واقعی نبی مانتا ہوں، آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ کیا اور گلے سے ملے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس نبوت کے دعوے پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ اعتراض کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پوچھا کہ اعتراض کر رہے ہو کہ مجھے یقین نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی پوچھا کہ آپ کا کیا اس پر دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہی ہے کہ جو تو نے ملک شام کے اندر خواب دیکھا تھا نا، اور خواب کی تعبیر تو نے ایک راہب سے پوچھی تھی، تو اس کی دلیل وہی ہے کہ تو نے خواب دیکھا تھا اور خواب کے اندر تجھے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ آپ کو کس طرح پتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور اس طرح میں نے ایک تعبیر پوچھی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتا تھا، اس فرشتے نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ تجھے اس طرح خواب آیا ہے اور اس طرح تو نے تعبیر پوچھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گلے سے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لایا، شروع میں اسلام میں داخل ہوئے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لانے والوں میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تھی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ دوسروں کو اسلام کے اندر لانا، اس کی دعوت دینا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کچھ دنوں کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافی سارے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی محبت نصیب فرمائے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تھی، اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر جھجک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کیا تھا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہے اور اس کو آگے پھیلایا تھا، اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس طرح اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے بیان کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو سمجھ کر اس پر یا صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔